یہ ایک حقیقی واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، اس لیے ہر انسان اسے لازمی دیکھے، اپنی زندگی میں اس سے کچھ سیکھے، اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے احترام کرنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح غفلت میں ڈوبے ہیں تو آپ بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور زندگی میں اپلائی کر سکتے۔ واقعہ یہ ہے، وہ خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس بندے کے نام کے ساتھ ریٹائر لکھ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائر ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنے گی، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے نہ جانے کب مر جائے گا۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہے گی۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے۔ پہلے یہ 22 گریڈ کا افسر تھا جس کے نام سے بچوں کے کام ہو جاتے تھے، بچوں کو لوگ سر کہتے تھے، اور یہ بیچارہ چارپائی میں پڑا ہوا ایک بوڑھا سمجھا جاتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے گی، 20,000 ماہانہ دیں گے۔ نوکر آ گیا، اس کے گھر ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، انہوں نے اپنے گھر بسا لیے۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنا لیا، دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا۔ ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کر دیتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہمارے 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ وہاں باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ قومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دیکھ کر باقی سارے گھر کے کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائر سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو اب اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنے اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان کو وہ بولتا ہے اس کا ہی پل ملتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہ ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچنے کا مقام ہے، ایک بار ضرور سوچیں۔